أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سورہ زمر کے بعد سورہ مومن حوامی سبع میں سے پہلی سورت سورہ مومن مربوط ہے سورۃ الزمر کے ساتھ، اس کا نام ہے۔ تو قرآن پاک اس کی کوئی آیت کوئی صورت بے تکا کلام نہیں ہے، آپس میں اس کا ربط ہو رہا ہے۔ سورہ زمر کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وہ اس کا دعویٰ تھا۔ اب اسی مسئلے کو لے کر سورہ مومن کے اندر قدر وضاحت آئے گی۔ دو صورتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے اسمی ربط، نام کے اعتبار سے، ایک معنوی ہوتا ہے ربط۔ اسمی ربط تو یہ ہے کہ سورہ زمر کے اندر تھا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں چلا گیا، ایک گروہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک مسئلہ بیان ہے۔ اب سورہ مومن کے اندر رجل مومن جو من آل فرعون سے تھا، اس کی زبانی اللہ رب العزت یہی مسئلہ بیان فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے دو فریق بنے، جس کی وجہ سے دو فریق بنے، وہ مسئلہ رجل مومن کی زبانی اللہ رب العزت ذکر فرمائیں گے۔ اور ماننے رب یہ ہے کہ سورہ زمر کے اندر تھا فَاعْبُدِ اللَّهَ، مطلق عبادت، عام تمام عبادتوں کو شامل تھا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اور اب سورہ مومن کے اندر ہوگا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کا جو جزو اعظم ہے، عبادت کا جو مغز ہے، الدعاء مخل عبادت، تو فَادْعُوا اللَّهَ، وہ مغز عبادت، جزو اعظم جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنی ہے، سور و پکار صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ غائبانہ طور پر ما فوق الاسباب، یہ سننا جاننا، یہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے تکلیف کے اندر، مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر صرف فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص کر اسی کی پکار کرنی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مومن کے دو حصے ہیں، ابتداءً اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو تھا مضمون پیچھے گزرا تھا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرو۔ دوسرے ساتھ ساتھ نفی شفاعت قہریہ کا بیان تھا۔ تو اب جو پہلا مضمون ہے سورہ مومن کے اندر، حامیم شورى تک اس کی وضاحت جائے گی، اور یہ پہلے حصے کے اندر بھی
اسی چیز کا اکثر تذکرہ ہوگا۔ تو اول حصہ ابتدا سورت سے لے کر یہ حصہ چلا جائے گا الحمدللہ رب العالمین تک، یہ پہلا حصہ ہے سورت کا۔ پھر دوسرا حصہ قل انی نہیت ان اعبد الذین سے لے کر آخر تک جائے گا۔ اب دوسرے حصے کے اندر بھی انہی مضامین کا احاطہ ہوگا جو پہلے حصے میں بھی ذکر ہوں گے۔ سورت کے اندر یہ دعویٰ 3 بار ذکر ہوگا۔ سورت کا دعویٰ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کا اعادہ 3 بار ہوگا۔ پھر دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ہوں گے، تو اس بات دعویٰ کے لیے ایک دلیل وحی ہوگی، ایک دلیل وحی ہوگی، ایک دلیل نقلی ہوگی اور ایک دلیل عقلی۔ اس کے بعد ایک ثمرہ نتیجہ ذکر ہوگا، پھر تخویف دنیاوی کا ایک مفصل نمونہ ہوگا، تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا، اور 2 بار نبی علیہ السلام کو تسلی ہوگی، اللہ رب العزت پیغمبر کریم کو تسلی دیں گے۔ ابتدا سورہ سے لے کر ما یتذکر الیہ من ینیب تک یہ ساری تمہید ہے۔ ابتدا سورہ سے لے کر یہ تنزیل الکتاب سے لے کر جو ہے چل رہا ہے، آگے لفظ آ رہے ہیں یتذکر الیہ، وہاں تک جو ہے یہ تمہید ہوگی، سمجھ آئی؟ لکھ لیا تنزیل الکتاب سے لے کر الیہ المسیح تک، یتذکر الیہ تک یہ تمہید ہوگی، ما یتذکر الیہ من ینیب تک۔ اس کے بعد دعوی سورت فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب اس تمہید کے اندر ابتدا سے لے کر ما یتذکر الیہ من ینیب، یہ 13 آیت ہے، یہاں تک جو ہے نا تمہید جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تمہید ہے اس کے اندر 4 عنوان ذکر ہوں گے، 4 عنوان ذکر ہوں گے۔ پہلا عنوان تنزیل الکتاب سے لے کر الیہ المسیر، تیسری آیت نمبر 3 یہاں تک جائے گا، یہ پہلا عنوان ہے۔ اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں بیان فرمائیں گے یہ جو کتاب حکم نامہ صورت یہ مسئلہ آیا ہے بڑے علم والی ذات کی طرف سے، بڑے بادشاہ کی طرف سے، بڑی علمی باتیں، کوئی بے علم نہیں ہے کہ لا علمی کی بات ہے۔ لیکن پھر دوسرا عنوان ما یجادل فی آیات اللہ، یہ کھڑا ہے اگلی آیت سے، یہ دوسرا عنوان تمہید کے اندر ذکر ہوگا، اور اس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ یہ ایسا حکم نامہ ہے، ایسا واضح اور ظاہر باہر مسئلہ ہے کہ اس سے انکار سوائے ضدی اور معاند بندے کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، اس کو ٹھکرائے گا تو ضدی بندہ ٹھکرائے گا، باقی سارے معاملے۔ پھر تیسرا عنوان الذین یحملون العرش سے لے کر ذالک هو الفوز العظیم تک جائے گا۔ اس کے اندر یہ ذکر ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس مسئلے کو مان لیا ہے وہ ان فرشتوں جو حاملین عرش ہیں ان کی دعاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، ان کے لیے تو حاملین عرش بھی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اس سے چوتھا عنوان ان الذین کفروا ینادون سے لے کر فالحکم للہ العلی الکبیر تک جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم نامہ
جس نے قبول نہیں کیا اللہ رب العزت کے غضب کے نیچے آ گیا. اور پھر اس کے بعد یہ والذی یریکم سے لے کر ما یتقدر ہو تاکہ یہ ترغیب دعویٰ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے دعویٰ ذکر ہوگا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. خلاصہ لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم اللہ اعلم بمرادہ حروف مقطعہ. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ ابتداء نزول کی کیفیت کا بیان ہے. یہ تنزیل جو ہے نا یہ مصدر مضاف ہے اور یہ مصدر تنزیل منزل کے معنی میں ہے. مصدر مفعول کے معنی میں ہے اور یہ اضافت صفت کی موصوف کی طرف. الکتاب المنزل الکتاب ایسی کتاب جو نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر صفت کو مقدم کر کے مضاف کر دیا گیا اپنے موصوف کی طرف. اس کو کہتے ہیں کہ اضافت صفت بسوء موصوف. اور یہ مضاف اور تنزیل مصدر مفعول کے معنی میں مبنی مفعول. کہ تنزیل الکتاب من اللہ اس منزل کا بیان ہے کہ تنزیل الکتاب یہ کتاب اتاری ہوئی ہے من اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے. تنزیل الکتاب من اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. کون اللہ؟ العزیز العلیم. العزیز العلیم دو صفتیں ذکر کی ہیں. عزیز کا معنی کرتے ہیں عزیز کا معنی کرتے ہیں کہ الغالب قادر لا یساویہ احد فی القدرت. العزیز ایک معنی یہ ہے الغالب ای القادر الذی لا یساویہ احد فی القدرت. ایسا قادر ایسا غلبہ قدرت رکھنے والا کہ کوئی ایک اس کے مساوی نہ ہو اس قدرت کے اندر, اس کو عزیز کہتے ہیں. اور دوسرا معنی الذی لا مثل له تفسیر کبیر جس کی کوئی مثال نہ ہو کوئی مثل نہ ہو اس کو کہتے ہیں العزیز. اور العلیم ہر چیز کا جاننے والا, ہر چیز کا جاننے والا. یعنی پہلی صفت ذکر کرتی لفظ اللہ کی کہ ایسی یہ کتاب ایسی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے. وہ اللہ اس کی پہلی صفت العزیز ہے, دوسری صفت العلیم ہے. یعنی یہ حکم نامہ بڑے غالب بڑے علم والی بادشاہ کی طرف سے بے علم نہیں ہے کہ بے علمی کی بات نہیں کرے. آگے فرمایا غافر الذنب لفظ اللہ کی صفت اس کی مجرور آ رہے ہیں. غافر الذنب غافر چھپا دیتا ہے معاف کر دیتا ہے. ذنب گناہوں کا. اللہ رب العزت کی صفات دو قسم ہیں. ایک صفات جمالیہ ان کو کہتے ہیں, ایک صفات جلالیہ. جن صفات کے اندر مغفرت رحمت کا تذکرہ ہو وہ صفات جمالیہ خوبصورتی والی صفات ہیں, اور جن کے اندر حساب کتاب پکڑ کا تذکرہ ہو ان کو جلالیہ اللہ رب العزت کی صفات
صفات جلالیہ. تو پہلے فرمایا غافر الذنب، معاف کرنے والا ہے گناہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ یہ اللہ کی جو صفت ہے نا، غفار، معاف کر دینا والا، معاف کرنا اس کی صفت. یہ صفت اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے. بعض روایت کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اگر سارے لوگ ایسے بن جائیں کہ گناہ نہ کریں، اگر سارے لوگ ایسے بن جائیں کہ گناہ بالکل نہ کریں، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو لے جائے گا اور ان کے بعد ایسے لوگ لائے گا، پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ سے مغفرت مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ غفار ذات ہے، پھر ان کو معاف کرے گا. یہ ایسی صفت ہے. غافر ذنب، قابل التوب. غافر ذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ دو قسم ہوتے ہیں، ایک صغیرہ، ایک کبیرہ. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت مومن مسلمان کے گناہوں کو، صغیرہ تو ویسے معاف ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بغیر توبہ کے بھی، پڑھتے رہتے ہیں. بندہ وضو کرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر بندہ نوافل پڑھے، نماز، ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ صغائر تو معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ کے بارے میں، گناہ کبیرہ، وہ اللہ رب العزت توبہ سے بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ سے بھی معاف کر دیتا ہے، بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے. معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دو صفتیں ذکر کر دی. یہ نا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہ اللہ رب العزت کی کتنی صفتیں ہیں؟ ایک صفت غافر الذنب بھی ہے، آگے قابل التوب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اور ذی الطول بھی ہے. لیکن صرف غافر الذنب اور قابل التوب کے درمیان فوات پھیلائے ہیں، باقی کے درمیان آپ کو فوات نہیں نظر آ رہی، فوات پر ذکر نہیں کی ہے. تو یہ اسی لیے ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، تغایر الوصفین، تغایر الوصفین، کہ یہ دو صفتیں ہیں. غافر ذنب اگر معاف کرنا چاہے اس کی یہ رحمت ہے، بغیر گناہوں کے بھی معاف کر دیتا ہے، بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے. گناہ ہو گیا بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے. اور غافر ذنب کے ساتھ قابل توبہ، اگر توبہ کوئی کرے تو پھر ضرور قبول کرتا ہے. توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ ما لم یمر، موت کے آثار شروع نہ ہونے سے پہلے اللہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے. غافر ذنب و قابل التوب، اس لیے فرمایا یہ درمیان میں عطف کیوں لائے ہیں؟ تغایر وصفین، یہ بتایا جائے کہ یہ دو الگ الگ وصفیں ہیں، ایک ہی صفت نہیں ہے. صفات کے تغایر کے لیے دو صفتیں بیان کرتی ہیں. اگر درمیان میں عطف ذکر نہ کرتے، واو کا ذکر نہ کرتے، تو یہ شبہ ہوتا کہ یہ ایک ہی وصف ہے. تو واو ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی، کیونکہ ربما یتفہم اتحاد، بعض دفعہ یہ معنی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی وصف ہے، لیکن یہ ایک نہیں ہے. آگے فرمائے شدید العقاب، شدید العقاب. یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ جو غافر ذنب، قابل توب، شدید العقاب، یہ صفات آ رہی ہے نا، تو ان صفات میں سے
غافر ذنب، قابل توب، شدید العقاب، یہ صفات کے سیغے ہیں. یہ کس کے سیغے ہیں؟ صفات کے سیغے ہیں. تو یہ لفظ اللہ کی صفت بن رہے ہیں، لفظ اللہ کی صفت بن رہے ہیں. لفظ اللہ موصوف، عزیز اس کی صفت اول، علیم اس کی صفت ثانی ہے. غافر ذنب، قابل توب، شدید العقاب، ذی الطول. اب ایک نحو کا قانون ہے کہ صیغہ صفت کا، کون سا صیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو وہ اضافت لفظی بنتی ہے. وہ اضافت کون سی بنتی ہے؟ اضافت لفظیہ. اور اضافت کے اندر یہ قانون ہے کہ اضافت لفظی صرف تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. سمجھ آئی؟ اضافت دو قسم، ایک اضافت ہے لفظی، ایک ہے معنوی. لفظی اضافت یہ ہوتی ہے کہ اسماء صفات میں سے کوئی صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جائے، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جائے تو یہ صرف فائدہ دے گا تخفیف فی اللفظ کا. تخفیف فی اللفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف مضاف سے تنوین کو گرائے گا، تخصیص فی اللفظ کا نہیں فائدہ دے گا، یعنی اس کو ناکرہ سے معرفہ نہیں کرے گا، ناکرہ سے معرفہ نہیں کرے گا. ہاں جو اضافت معنوی ہوتی ہے اس کے اندر تخصیص بھی ہوتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے، تخفیف بھی ہو جاتی ہے. تعریف مولا بلام کی طرف اگر اس کو مضاف کر دیا جائے تعریف حاصل ہو جاتی ہے، ساتھ تخصیص بھی ہو جاتی ہے. غلام مزید وغیرہ یہ مثالیں گزر چکی ہیں. تو اب منشأ استدلال یہاں پر یہ ہے کہ یہ غافر ذنب، قابل توب، یہ جو صفات ہیں یہ اسماء صفات ہیں اور یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہیں. تو یہ اضافت لفظی ہوئی. اضافت لفظی ناکرے کے حکم میں ہوتی ہے تو لفظ اللہ کی صفت یہ درست نہیں ہے. لفظ اللہ عارف، تو یہ صفت کیسے بن سکتی ہے؟ تو کئی جواب دیے ہیں، لیکن صحیح جواب یہ ہے، علامہ سیبوی نے بھی فرمایا ہے کہ وہ اسماء صفات جو حدوث اور تجدد پر دلالت کریں، حدوث اور تجدد پر دلالت کریں وہ تو نہیں بن سکتی ہیں، لیکن جو دوام پر دلالت کرتی ہیں، دوام استمرار والے معنی پر، وہ معرفہ کی صفت بن سکتی ہے. اور یہ غافر ذنب و قابل توب وغیرہ یہ جو صفتیں ہیں یہ تمام اللہ رب العزت ہمیشہ سے غافر ذنب ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ نہیں ہے کہ آنن اللہ کے اندر یہ غافر ذنب اور قابل توب والی صفت پیدا ہوئی، یہ نہیں ہے، یہ دوام استمرار ہے. اسی طرح یہ جیسے اللہ رب العزت پہلے غافر ذنب قابل توب تھے، یہ صفت اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ. شدید العقاب، شدید العقاب وہ بڑے سخت پکڑ والا ہے، سزا کر دے تو بڑی سخت ہوگی. یہ پہلے عرض کیا تھا کہ غافر ذنب اور قابل توب یہ صفات جمالیہ ہیں، شدید العقاب یہ صفت جلالیہ ہے، ذی الطول بڑی وسعت والا ہے، یہ پھر صفت جمالیہ بنتی. تو دو صفتوں کو آگے پیچھے رکھ کے ایک صفت جلالیہ اس کے درمیان میں کیوں رکھا ہے؟ تو ذکر کرتے ہیں اور
صفت الجلالیہ بین الصفات الجمالیہ اشارۃ الی غلبۃ رحمتہ الی غلبۃ اللہ رب العزت یہ یہاں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اتنا رحمتی وسعت اعلی واضح جیسے پیغمبر کریم نے فرمایا ہے. تو اس لیے دو صفات کو جمالیہ کو آگے پیچھے رکھ کے ایک صفت جلالیہ درمیان میں رکھ دی کہ میرے اندر یہ صفت ہے شدید العقاب، اگر نافرمانی سے باز نہ آئے تو میری پکڑ سے بچ نہیں سکو گے. ان بطش ربک لشدید. لیکن یہ اس وقت ہے جب تم بالکل منحرف ہو. اگر معافی مانگو تو ذی طول بڑی وسعت والے ہیں، وہ اسی طرح غافل ذنب اور قابل توبہ. آگے لفظ ذی طول ذی سعۃ فی الامور کلھا. ایک میں ہے کہ ذی سعۃ فی الامور کلھا، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ پکڑنے کی یا بخشنے کی دسترس اس کو ہے. پکڑے تو اس کی مرضی، چھوڑے تو اس کی مرضی. کیوں صفات دونوں آ چکی ہیں، غافر ذنب قابل توبہ بھی ہے اور شدید عقاب بھی ہے. تو اس لیے فرما دیا ذی طول ذی سعۃ فی الامور کلھا. اور دوسرا میں نے کیا ہے الانعام الواسع. ذی طول اس کی نعمتیں بڑی وسیع ہیں، وہ عام ہے، مومن کو بھی حاصل ہے، کافر کو بھی حاصل ہے. نہ کسی سے روکتا ہے، نہ دنیا کے اندر روک ٹوک ہے. بڑی وسیع نعمتوں والا ہے، اور آخرت کے اندر اس کی نعمتیں ہوں گی لیکن خاص ہوں گی. خلاصہ نکالا لا الہ الا ہو الیہ المصیر. لا الہ الا ہو الیہ المصیر. نہیں ہے کوئی معبود حاجت روا، مشکل کشا، غیب دان، مختار کل مگر وہی الا ہو. پھر وہی سوال کہ یہ لا الہ الا ہو اس کا تعلق ما قبل کلام کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ تو جملہ ہے، جملہ ناکرے کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ اللہ سے جو صرف تو نہیں بن سکتی ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ دونوں جملے جو ہیں مستعارف ہیں، یہ نئے جملے الگ، ان کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یا یہ کہ یہ لفظ اللہ سے جو ہے لفظ جلالہ جو من اللہ کھڑا تھا اسے یہ حال بنائیں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ سے صفت ہے، یہ بھی جیسے پچھلی صفتیں تھی. ایسا اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ایسا اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر وہی اعتراض کہ لفظ اللہ معرفہ یہ بنتے صفت، اس کا جواب دیتے ہیں کہ جملہ جو ایسا ہو جو معرفے میں بند ہو ہے تو ناکرے حکم میں، لیکن اگر معرفے میں بند ہوتا ہے تو وہ اس کی معرفہ کی صفت بن سکتا ہے. معرفہ کی صفت معلوم یہ ہے کہ الوہیت بند ہے لفظ اللہ کی ذات میں الوہیت بند ہے تو پھر یہ اس کی صفت بھی بن سکتا ہے. الیہ المصیر، الیہ یہ مسیر کا مطلب ہے. الیہ صرف اسی کی طرف، لا الہ غیرہ، لا استقلالا ولا اشتراکا. روح البانی علامہ علوسی اس ہی کی طرف صرف لوٹنا ہے، ٹھکانا ہے. کس کا؟ ہر کسی کا. الیہ المصیر ہر کسی کا ٹھکانا ہوگا، لوٹنا ہر کسی نے اسی کے سامنے ہے، اسی کے سامنے جا کر جواب دینا ہے.
یہ پہلا عنوان پورا ہوا. یہ حکم نامہ بڑی ذات کی طرف سے آیا ہے، عزیز علیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. لہذا اس حکم نامے کو کوئی عام نہ سمجھنا، اس کی توہین نہ کرنا، اس کو جھٹلانا نہیں. یہ بڑی عظیم اور غالب ذات کی طرف سے ہے. انکار پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے، ہاں اگر رجوع پیدا ہو گیا تو پھر معاف کر دے گا. اب ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. عنوان ثانی، دوسرا عنوان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ حکم نامہ بالکل ظاہر باہر ہے، اس کا انکار صرف معاند ضدی بندہ کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا ما یجادل وا یجادل. یہ جو جدال ہوتا ہے نا، جدال یہ بھی دو قسم ہے. ایک ہوتا ہے حق کے خلاف لڑنا، جادل بالباطل، یہ مضمون ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حق کے لیے. یہ جدال افہام و تفہیم کے معنی میں ہوتا ہے، یہ تو جو کوشش کے معنی میں ہوتا ہے. جادل باللتی ہی احسن، ان سے آسان طریقے کے اندر گفتگو. یہ حق، کیونکہ حق کی تائید کے لیے ہوتا ہے، توحید کی تائید کے لیے ہوتا ہے، شرک کفر کی تردید کے لیے ہوتا ہے، تو یہ محمود ہوتا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جدال کیا اللہ کی آیات میں. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، الا الذین کفروا فی آیات اللہ. اصل میں یہ کتاب کی بات پیچھے چل رہی تھی نا، تو یہاں پر ہونا صرف ضمیر کو تھا. ما یجادل فیہ کہہ دینا کافی تھا. یعنی جب تنزیل الکتاب من اللہ العزیز یہ کتاب کا تذکرہ ہو گیا تھا، تو اب جب پہلے مرجع موجود ہو تو ضمیر کافی تھا. ما یجادل فیہ کہہ دیتے تو یہ کافی تھا. لیکن وضع الظاہر موضع المجمل، تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر رکھ دیا ہے. یہ صرف وضاحت کے لیے اور اس حکم نامے کی شرافت کے لیے، مقام کے لیے کہ یہ بڑا عظیم و شان حکم نامہ کہ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جدال کیا اللہ کی آیات کے اندر مگر ان لوگوں نے جنہوں نے کافروا. ابن عباس میں نہ کرتے ساتر الحق کا عنادہ، جنہوں نے حق کو چھپایا ضد کی وجہ سے. کفر کا ویسے تو میں نہ ہوتا ہے نا ساتر، چھپا دینا. ساتر الحق کا عنادہ، صرف اللہ رب العزت کی ان آیات کو جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ضد کی وجہ سے اس کا انکار کیا ہے. لہذا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. ساتر الحق کا عنادہ کہ حق کو بندہ ضد کی وجہ سے چھوڑے اس کو کافر کہتے ہیں. یا ما یحاسب فی حجج اللہ وادلتہ علی وحدانیتہ بالانکار الا الذین جاہدوا توحیدہ.
ضد کی وجہ سے بندہ ان حجج ادلہ کی، اللہ کی وحدانیت پہ جو دلائل ہیں بندہ ان کا انکار کر دے، مخلوقات میں تقسیم کرے، تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ بھی بعض ضد اناد کی وجہ سے آ کر اللہ رب العزت کی صفات مخلوقات میں تقسیم کرے تو وہ بھی اس کو بھی کافر کہیں، بے انکار الہ۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تکلبهم فی البلاد۔ اب جو ہے نا منکرین جو اس دعویٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کے تین طریقے بھی بیان ہوئے، اصلاح کے تین طریقے بیان ہوئے۔ پہلا طریقہ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اگر یہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی اسباب پہ مغرور بھی ہیں، اسباب آلات بہت ہے نا دنیا کے اعتبار سے، تو یہ بڑے مغرور بھی ہیں، جس شہروں کے اندر تقلب بڑے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں۔ تو میرا پیغمبر لا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، آپ پریشان نہ ہوں ان کے شہروں میں، کیونکہ امن امان ہے، دنیا بڑی ہے، تجارت ہے، حکومت ہے، تو یہ تقلبهم یہ مصدر ہے اور یہ مضاف یہ مصدر جہاں پر قلت کے لیے ہے، یہ چاند دنوں کی اکڑ پکڑ سے ذرا مرغوب نہیں ہونا ہے، اسباب آلات ہیں تو اس سے مرغوب نہیں ہونا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ دنیا تو حقیر ہے، قلیل ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح حق کو جھٹلایا ہے، اور جب حق کو جھٹلایا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ تو یہ اصلاح کا دوسرا طریقہ ہے، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، کذبت دین حق کو جھٹلایا، دین حق کو پہلے لوگوں نے بھی، یہ آگے جیسے اصلاح کے تین طریقے ہیں نا، اللہ رب العزت کے انکار پر جو عذاب آتے ہیں وہ عذاب کے اسباب بھی تین ہیں، اگر تکذیب حق آتی تو پھر عذاب آ جائے گا، توہین رسل اور مجادلہ کے بعد جب یہ تین اسباب پائے جائیں تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی ہے، اس لیے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے بھی قوموں نے حق کی تکذیب کی ہے، اور تکذیب حق یہ عذاب کا سبب ہوتا ہے، پہلا سبب والاحزاب من قبلہم، اور ساتھ ساتھ ہم مت کلو امت برسولہم لیأخذوہ، یہ دوسرا سبب عذاب کا کہ ارادہ کیا ہر امت نے، ہر گروہ نے کہ وہ بے رسول لیأخذوہ تاکہ اپنے اس وقت کے نبی پیغمبر کو پکڑے، ان کو ہلاک کرے۔ قرآن پاک کے دوسری مقام پہ آتا ہے ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، پہلے تو پیغمبر ضرور بھیجتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی حق بتانے والا آیا ہی نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کا پیغمبر آتا ہے پھر تکذیب کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر جب لوگ انکار کرتے ہیں، انبیاء کی توہین کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا،
پھر ہمارے وہ کلمہ عذاب والا ثابت ہو گیا، اب ہم کو ریزہ ریزہ تو اس لیے فرمایا ہمت کل امت برسول، ہر امت کے منکرین نے اپنے پیغمبر کے خلاف منصوبے بنائے لیاخذوہ، تاکہ پکڑ کر اس کو قتل کریں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ پیغمبر کریم کے بارے میں بھی ہوا تھا، کسی نے کہا تھا قتل کریں، کسی نے کہا تھا جلا وطن کریں، کسی نے کہا تھا قید کر دیں۔ ومنہم من قتل رسولہ، بعض نے قتل کر دیا، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور ساتھ جادلوا بالباطل، اور حق کے خلاف پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ جادلوا بالباطل، حق کے خلاف زبان درازی کر دی۔ کیوں؟ لیدھزوا بہ الحق، تاکہ حق کو مٹا دے جھگڑے کے ساتھ، شور کے ساتھ جھگڑے کو مٹا دیں۔ شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں مقابلہ کرنا بشبہات بہودہ، کہ بہودہ شبہ پیدا کر دیا۔ شبہات اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں نا آیات کے مقابلے میں شبہات ہی ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دل سے اہمیت نکل جائے بس۔ پہلا دور تھا مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی جب توحید کا علم بلند کیا تھا، میرے منیر کے اندر ایک محاضرہ لکھا ہے۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے مناظرہ ہوا پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ وہاں محترم میں، مناظرہ علم غیب پہ تھا۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے پڑھا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرا پیغمبر آپ اعلان کریں لا یعلم، نہیں جانتا ہے، لا یعلم من فی السماوات، جو بھی زمین کے اندر ہے، لا یعلم من فی السماوات جملہ ہے، جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نہ ذاتی جانتا ہے نہ عطائی طور پر جانتا ہے، کہ ذاتی طور پر اس کے اندر کمال ہو کہ غیب کے حالات جان لے، یا اللہ رب العزت یہ صفت دے کہ بغیر اسباب کے تو غیب کے حال جانتا رہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو جواباً آگے پیر صاحب نے یہ کہا لا یعلم، یہ تصدیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصدیق۔ تصدیق کی آگے 5 قسمیں ہیں، آپ کون سی مراد لیتے ہیں؟ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا سرائکی میں اللہ راضی ہوگی قرآن پڑھ کے لوگوں نے سمجھا، لوگ کی سمجھے سے کی تصدیق کیا ہے، کس مضمون میں کیڑیاں صحیح ہے، لوگاں قرآن پڑھ کے سنا سمجھا بھائی یہ خاصہ صرف اللہ دا ہے، اللہ رب العزت ہے جو مخلوقات ہی کہتے ہیں، کوئی آیت پڑھے۔ لیکن مشہور ہو گیا کہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی مناظرہ ہار گیا، فتوحات اس لکھو میرے منیر۔ تو یہ ایسے شبہات پیدا کرتا۔ ایک دور پھر آیا ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ حرام ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ اب شبہ یہ پیدا ہوا کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد تھا اور ذبح کے وقت بھی غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تو حرام ہے۔ لیکن اگر کسی غیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لیکن نام ذبح کے وقت اللہ رب العزت کا لیا،
وہ اس کا مصداق ہے یا نہیں؟ وہ اس کا مصداق قطعی ثبوت تو ہے، قطعی دلالت ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں؟ تو پھر فقہا نے بڑی بہترین بات کی، اشتراک علت کی وجہ سے یہ بھی اس میں شامل ہے، اشتراک علت کی وجہ سے یہ بھی اس میں شامل ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت یہ پہلے سے مسئلے چلے آ رہے ہیں، قطعی زنی کے مسئلے چلے آ رہے ہیں، اشتراک علت کی وجہ سے تو ایسے شبہات عوام کو اس شبہات میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھیں، پڑھ کے سنائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے، آپ فلاں فرقے کا نام لے کے کہے آپ اس کو مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، جیسے باتیں چلتی رہتی ہیں، تو یہ بتائیں کہ لا تنکحوا المشرکات اس فرقہ کے بارے میں قطعی دلالت اور قطعی ثبوت ہے؟ کوئی پوچھے لا تنکحوا المشرکات یہ انہی کے بارے میں قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ اب پھر کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک فرمایا تھا، حق بجانے بجایا تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے پہلے اس ماحول کو سمجھو، جن لوگوں پر اولین جو مصداق ہوئی اس قرآن جو اولین جن کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ان لوگوں کے عقائد نظریات کیا تھے؟ اگر کوئی بندہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی بندہ ان حالات کو نہیں جانتا ہے اور پھر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا، ان حالات سے ہٹ کے، تو دین کو ایک ایک کڑی کر کے ختم کر دے گا، دین کے اندر وہ فساد برپا ہوگا جو پھر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ آسان سی بات ہے، ان کی کیا عقائد کیا نظریات تھے؟ بس لا تنکحوا اشتراک کے علت کی وجہ سے آگے آگے چلتا جائے گا، جہاں علت ہوئی ہوگی وہ ہم نے دیکھا۔ تو جادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق، سچے مذہب کو مٹانے کے لیے یہ جدال بالباطل مقابلہ کرنا بشبہات بیہودہ، شاہ ولی اللہ علیہ کہ بعض عوام کے ذہن میں صرف شبہات ڈالے جائیں، فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے ان کو پکڑا، پھر کیسا تھا میرا پکڑنا، کیسی تھی میری سزا پکڑ، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، كَذَلِكَ حَقَّتْ، کاف تعلیم کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لذالک، ذالک کا اسم اشارہ، یہ جدال بالباطل دونوں بنا سکتے ہیں کہ اسی جدال بالباطل کی وجہ سے حقت کلمات ربک ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کیا ثابت ہو گئی؟ کلمات ربک تیرے رب کی کون سی بات ہے کہ انہم من اصحاب النار، اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، جہنم سے نکلیں گے نہیں۔ تیسرا عنوان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين يحملون العرش، تیسرا عنوان جنہوں نے اس حکم نامے کو مان لیا وہ حملۃ العرش فرشتوں کی
دعاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں یہ کہ جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، جو عرش کو تھام کے کھڑے ہیں، وہ ان کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں. یا اللہ ان سے اگر خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، معاف کر دینا. الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے اٹھا رکھا ہے، تھام رکھا ہے عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہے. یسبحون بحمد ربہم، یسبحون بحمد ربہم، تسبیحات بیان کرتے ہیں. کمال سعادت کا شعبہ اولا تعظیم الہی. بندے کو سعادت ہوتی ہے دو چیزوں سے. سعادت حاصل ہوتی ہے دو چیزوں سے. اس کا پہلا شعبہ یہ ہے کہ تعظیم الہی، اور دوسرا شفقت علی الخلق. بندے کے اندر دو صفات ہونا بڑا ایک بخت بندہ ہے. کمال سعادت ہے، یہ صرف صحیح نہیں، کمال سعادت ہے. پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تعظیم کرتا ہے. تعظیم کے آگے دو سکتے ہیں، دو شعبے ہیں. ایک تسبیح ہے، ایک تحمید. ایک تسبیح، ایک تحمید. تسبیح ہوتی ہے پاک کرنا، اللہ رب العزت پاک ہے، اس کو پاک کرنا ہے. اور تحمید یہ ہوتی ہے کہ وہ صفات مختصہ اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرنا ہے. تخلیہ پھر تحلیہ. تو جو سبحونا وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، پاکیاں بیان کرتے ہیں. ان کل ما لا یلیق بشانہ، ان کل ما لا یلیق بشانہ. یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو اس کے شایان شان نہیں ان تمام صفات سے. کیا ہے یہ پہلی تسبیح ہوتی ہے، پاکی ہوتی ہے. اللہ رب العزت پاک ہے. یہ پاک آپ کیسے سمجھ آئے گا؟ شرک کے مقابلے میں لفظ پاک لایا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر آتا ہے انما المشرکون نجس. آیت کے اندر کیا آتا ہے؟ انما المشرکون نجس. المشرکون پہ حکم لگا ہے ناجس ہونے کا، اور قانون ہے کہ مشرک اس طرح مشتق ہے، اس طرح فائل کر دیا. مشتق پہ جب حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق اس کی علت ہوتی ہے کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہے، لیکن اس کے اندر جو علت کھڑی ہے نا، مادہ اشتقاق. مشرک کا مادہ کیا ہے؟ شین را کا. شرک مادہ اشتقاق کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ انما المشرکون ناجسون، یہ ناجسون جو حکم لگا ہے اس مشتق پہ، اس کے اندر مادہ اشتقاق کی علت ہے. یعنی معلوم ہوا اصل گندگی شرک والی ہے، اصل گندگی شرک والی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے سبحانہ و تعالی عما، جو تم معبودان اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان کے لیے جو صفات ثابت کرتے ہو، اللہ ان سے پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ وہ ہے شرک. شرک ہے گندگی، اللہ شرک سے پاک ہے. سبحانہ یسبحون، وہ اللہ کی پاکیاں بیان کرتے رہتے ہیں. ان کل ما لا یلیق بشانہ وبحمد ربہم. یہ پہلے نفی تھی نا، کوئی شریک نہیں. اب آ گیا لا الہ الا اللہ، آ گیا بحمد ربہم. یہ تمام صفات کارسازی، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، بگڑیاں بنانے والا ہونا، ہر کسی کے ما فوق الاسباب حال جاننا، جاننے کے بعد قدرت رکھنا نفع نقصان کی، یہ صرف صفات ثابت ہے اللہ رب العزت کی. بحمد ربہم ویؤمنون بہ، ویؤمنون بہ یصدقون بوحدانیتہ، اور وہ فرشتے اس پر ایمان رکھتے ہیں.
یصدقون بوحدانیتہ، اس کی وحدانیت پر چلا لے والا، یصدقون بانہ وحدہ لا شریک لہ، خازن اور مالک تنزیل والے میں نے کیا ہے، وہ تصدیق کرتے رہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یصدقون بانہ وحدہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے تسبیح تحمید حملۃ العرش جب یہ کریں گے تو یؤمنون کو بعد میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں ذکر کرنے کی ایک تو ظاہر اہل ایمان بھی ایمان لاتے ہیں اور فرشتے بھی لاتے ہیں، دوسرا کو ذکر کیا ہے علامہ جار اللہ زمخشری کا، جار اللہ زمخشری وہ کہتا ہے کہ یہ شک ہو سکتا تھا کہ جو عرش کو اٹھا کر کھڑے ہیں حملۃ العرش جو ہیں، ہو سکتا ہے کبھی جھانک کے اللہ کو دیکھ لیا ہو اور پھر ایمان لایا، عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں بس دیکھ لیا اللہ رب العزت، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مان لینا، دیکھ کے ماننا اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے، ہاں بن دیکھے یؤمنون بالغیب ایک صفت ہے نا، کمال اس میں تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤمنون بہ، دیکھا انہوں نے بھی نہیں ہے، یہ یہاں پر یؤمنون ایمان رویت کے مطابق ہے، دیکھا انہوں نے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی تسلیم کرتے ہیں، یؤمنون لکھا ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ویسے تو جار اللہ زمخشری معتزلی تھا، معتزلی کو سمجھتے ہو؟ آسان لفظوں میں پہلے ایک دور تھا نا جب تو عذاب قبر کا جب مسئلہ ہوتا تھا، عذاب قبر کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گے، چار مذہب جو ہے اہل سنت کے، تو جو اشاعت التوحید کا عقیدہ تھا عذاب قبر کے بارے میں، اس وقت ان کو کہا جاتا تھا یہ معتزلی ہے، ان کا عقیدہ معتزلہ والا ہے، کیونکہ معتزلہ بھی کہتے ہیں اس قبر کے اندر عذاب اگر مانا جائے تو بے جان چیز کا عذاب ہونا ثابت ہوگا، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قبر کے اندر روح تو نہیں ہے، عذاب کیسے ہوگا، وہ قدرت کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن یہ انکار تو نہیں ہے، اعادہ روح نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن پھر کہہ دیا جاتا تھا یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے لہذا یہ بھی معتزلی ہو گئے، یہ بھی کون ہو گئے؟ معتزلی کہا جاتا تھا نا، نجدی میں کہا جاتا تھا، ابتداء کے اندر معتزلی بھی کہا جاتا تھا، اب تھوڑی سی ترقی ہو گئی ہے، ایک سٹیپ ایک قدم آگے، اب جو نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں مانتے وہ معتزلی ہے، کیونکہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ معتزلہ کے ساتھ اگر کسی بات میں بندہ متفق ہو جائے تو وہ معتزلی ہو جاتا ہے، معتزلہ توحید کے قول ہے سارے توحیدی پھر معتزلی ہو گئے، ان کے ساتھ متفق ہونا اگر کسی مسئلے میں، اور جس کسی نے اس پر بحث کیا، اپنی تحقیق پیش کی، اس کو بھی معتزلی کہتے ہیں، اوپر بکر جسات جو معتزلی ہے، کبھی بیچارے کو تیسرے درجے کے اندر فقہا میں لکھا جاتا ہے، چوتھے درجے میں لکھ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے ائمہ کا استاد میں ذکر کیا جاتا ہے، اصول کے اندر اصول کی کتابوں میں اس کو بطور حجت کے جساس کے طور پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ کا جساس کے، اور کبھی کبھی دبے لفظوں معتزلی کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے ایسا، جو شیخ خطابت میں انسان نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے، یستغفرون للذین، جن کے اندر یہ ماقبل صفات ہے نا، یا اللہ وہ انسان ہے، انسان ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے، مسلمان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، من ستر ستر اللہ،
اگر کسی کا عیب آپ کے سامنے آیا ہے تو اس کو چھپاؤ، اس کو چھپاؤ، کسی کا بھی ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچا تو الگ بات ہے، کوئی مشورے کر رہے تھے کسی کی چوری کرنی ہے تو والے کو بتا دو، کسی کا نقصان کرنا ہے اس بات کو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عیب دیکھا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، عملی طور پر کوتاہی ہے، تو اس کو چھپایا کرو۔ کیوں چھپاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا، کیونکہ تم بھی کوئی معصوم عن الخطا تو نہیں ہو، وہی جانتا ہے۔ ہم اگر کسی کا عیب دیکھیں تو اس کو چھالے تو اپنے بھی یاد کر لیں۔ لیکن حدیث پاک کے اندر ہے اگر کوئی بندہ کسی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اگر میں کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی کے عیب کھولوں، پتہ نہیں میں کر سکوں گا بدنام کہ نہیں کر سکوں گا۔ فإن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم، باتوں سے میرا پیغمبر نہ گھبرایا، آپ اپنے کام پہ لگیں۔ اگر میں کسی کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کروں، کسی کا نام لوں، ایسا ہے ایسا ہے، تو اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، حساب اس نے لینا ہے، میں نے نہیں لینا ہے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے عیبوں کے پیچھے، اور جس کی عیبوں کے در پہ اللہ ہو جائے ضرور ذلیل ہو جاتا ہے، کائنات میں ذلت ضرور آتی ہے۔ اس لیے فرمایا یستغفرون، یا اللہ جن سے گناہ ہو گئے ہیں، انسان ہے ہو جاتے ہیں تو معاف کر، تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، ربنا، اب یہ استغفار جو کرتے ہیں نا، اب یہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ یہ ایک دعا کے لیے پہلے ترغیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دعا مانگو پہلے اللہ کی صلاح کرو، پھر اس کے بعد پیغمبر کریم پر درود بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کے لیے دعا ہے، پھر اپنے لیے دعا ہے، تمام جو حاجت مند ہے ان کے لیے بندہ دعا کرے، پھر آخر میں درود پڑھے۔ یہ طریقہ ہے نا، تو یہ تمہید ہے دعا کی۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے میرا رب تو وسیع ہے ہر چیز پر ازرو رحمت کے اور ازرو علم کے، یہ تمیز بنے گی، ازرو رحمت کے اور ازرو علم کے، یہ تمیز محبت عن الفاعل، یہ تمیز محبت عن اصل میں فاعل تھی اور فاعل کو پھر آگے تمیز بنا دیا۔ محبت عن عبارت کیا تھی؟ واسعت رحمتوں کا، واسعت علم، واسعت رحمتوں کا، واسعت علم، اے ہمارا رب کہ تو وسیع ہے ہر چیز پر ازرو علم اور ازرو رحمت کے، جب تیری رحمت بھی وسیع ہے، جب تیرا علم بھی وسیع ہے، رحمت بھی اور علم بھی، تجھے پتہ ہے کس نے کب کیا، وہ تو ہی جانتا ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں نشان دہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا علم وسیع ہے، اور نافرمانی تو کر بیٹھا، اس لیے رحمت بھی تیری وسیع ہے، تو معاف کر دے، فاغفر، فاغفر، معاف کر دے، للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، وقهم، فاغفر للذین تابوا، سب سے پہلے جو ہے نا دعاؤں کی مغفرت ہے، گناہ معاف، یا اللہ تابو جنہوں نے توبہ کی ہے، رجوع کیا ہے تیری طرف، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے اتباع کی ہے تیرے راستے، وقہم عذاب الجحیم، دوسری دعا یہ ہے
کہ وقہم کہ بچا تو ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے. پہلی بات یہ ہے کہ گناہ معاف کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ حفاظت عذاب سے بھی کرے. کیوں؟ جب گناہ معاف ہو جائے نا، جب تو گناہ معاف کر دے گا تو یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ جہنم سے بھی بچا دے گا. جب جہنم سے بچا دے گا تو پورے جنت ہے. ربنا ادخلہم جنات، جو اس دعا کا کہ مقتضی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب. یہ پہلے آیا تھا نا ربنا، یہ جب بات کے اندر آئے تو پھر اس کو کہتے ہیں اعادہ بہت اعادہ. اے ہمارے رب داخل کر تو ان کو جنات عدن، بیشنی کی جنت باغات، الذی وعدتہم، وہ جنت جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کو داخل کر. پھر بات اب ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ایک نعمت حاصل ہے، پھر ہے اکیلے بندے کو نعمت، اگر وہی نعمت اس کے عزیز اقارب کو، ایک بندہ اچھا کھانا کھا رہا ہے کہیں گیا مہمانی پہ، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ کاش میرے دوست احباب بھی ساتھ ہوتے، بال بچے بھی ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ آتا. خود تو نعمت ہے لیکن اگر وہ ساتھ ہوتے تو یہ نعمت کا مزہ اور دوبارہ ہو جاتا. اللہ رب العزت نے یہ اہتمام بھی کیا کہ مومن کے اہل و عیال من ذریتہم الحقنا بہا. اس کے دو طریقے ہو سکتے تھے نا. ایک بندہ جنت کے ایک طبقے میں ہے، ایک درجے میں کھڑا ہے، اب اس کے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں، جنت میں نچلے طبقے میں اس سے ذرا نیچے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس اوپر والے درجے والے کو ایک بندے کو نیچے والے بندوں کے پاس لایا جاتا نا کہ تاکہ تم اکٹھے رہو، لیکن ایسے نہیں ہوا. یہ تو اپنے مرتبے پر مقام پر اسی طرح آیت رہا ہے. جو نچلے طبقے میں تھے، جنت کے نچلے درجے میں تھے، اللہ رب الحقنا بہم ذریتہم، ان کو پھر اس کے ساتھ ملا دے گا، ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا. تو فرمایا ومن صلح من آبائہم، صلاحیت ہے، مومن ہے، ایمان ہے، جنت ممکن ہے، شرک و کفر نہیں ہے. من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، کہ اگرچہ ان کے درجے کے تو نہیں لیکن پھر بھی یا اللہ ان کو ان کے ساتھ ملا دے، اکٹھا کر دے گا. ان کے آباء و اجداد، اہل و عیال اکٹھا کر دے ایک درجے کے اندر. ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، کیوں؟ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی تو العزیز لا یساوی احد فی القدرت، القادر الذی لا یساوی احد، الحکیم لا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ یہ تیری ہی حکمت ہے کہ کسی کو تابع بنائے کسی کو مطلوب بنائے. ہماری گزارے یہ کس طرح کرتے ہیں. آگے فرمایا چوتھا درجہ باقی مسیات، باقی مسیات، یا تو یہ اسی طرح ہے بچا دے ان کو سیئات سے. سیئات سے بچانا کیسے ہے؟ اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی تو وہ غلطی معاف کرنا، وہ غلطیاں ہی. یا دوسرا معنی کہ باقی ہم السیئات، باقی ہم جزاء السیئات، گناہ تو ہے لیکن ان کی جو جزا ملنی ہے نا اس سے. فرق صرف یہ ہوگا کہ باقی وہ سیئات جب وہ خطائیں ہی مٹا دی گئی تو میدان محشر میں پریشانی نہیں ہوگی.
اور اگر واقعی جزاء سیئات ہوگا، پھر یہ میدان معاشر کے اندر پریشانی تو ہے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ کچھ لکھا ہے، لیکن یا اللہ وہ سزا نہ دے، سزا معاف۔ کیوں؟ مانتا کہ سیئات، جو بندہ بچ گیا سیئات سے دنیا کے اندر، ایک بات مانتا کہ سیئات دنیا کے اندر بچ گیا گناہ سے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنی توفیق سے بچاتا ہے۔ کسی کا کمال نہیں ہوتا ہے کہ اپنے کمال سے وہ نیکیاں کرے، وہ چار سجدے اللہ توفیق دے دے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک ایسا عمل ہو جو ہماری ساری نیکیوں کے برابر ہے، یہ قدر و قیمت اللہ رب العزت ہی جانتی ہے۔ ومن تک سیئات، یا آخرت کے اندر جو پوری سزا سے، گناہوں کے وبال سے بچا دیا گیا، یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، مغفرت بھی ہو جائے، حفاظت عذاب سے بھی ہو جائے، جنت میں بندہ چلا جائے، یہ تھوڑی بات ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں۔ اب آخری عنوان، تیسرے عنوان کے بعد چوتھا عنوان ہے ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم، جس نے تسلیم نہ کیا کل قیامت والے دن وہ اللہ کے غضب کے نیچے، وہ اللہ کے غضب سے بچ نہ سکے گا۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله، الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، کہ بے شک کافر لوگوں کو ينادون، یہ تو ذلت ہوگی نا، یہ کافر لوگ جب جہنم میں جائیں گے، اللہ رب العزت ہم کو محفوظ رکھے، کہ جب انسان جہنم میں جائے گا اپنے کفر شرک کی وجہ سے، تو بڑا غصہ آئے گا اس وقت، اس حالت غصے کے اندر یہ اپنی انگلیاں بھی کاٹ رہا ہے، بڑا غصہ آئے گا اس بندے کو، اس وقت خطاب ہوگا آپ کو بڑا غصہ آ رہا ہے اس وقت، لیکن اللہ رب العزت کا غصہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا تھا جب تم اللہ رب العزت کو دکھا دکھا کے شرک کیا، توحید کے دائی ہوتے تھے لیکن انکار بھی کرتے تھے، تکذیب بھی کرتے تھے اور اہانت رسول بھی کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، یہ پھر جو ندا دی جائے گی نا، یہ صرف حسرت اور ندامت کو زیادہ کرنے کے لیے، عذاب تو ہے لیکن پھر اوپر سے بات کی جائے گی تاکہ انہیں حسرت اور ندامت ہو کیا کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا ینادون، ان کو ایک ندا دی جائے گی، بلائے جائیں گے کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ رب العزت کا دنیا کے اندر غصہ بہت بڑا تھا تمہارے غصے سے، جو آج بھی یہاں آ رہا ہے، اس سے بہت زیادہ غصہ آتا تھا اللہ رب العزت۔ کب؟ جب اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا ایمان کی طرف، دعوت توحید دی جاتی، فتکفرون، تم انکار کرتے، تم انکار کرتے۔ تو آج جتنا غصہ آ رہا ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت کا غصہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی جو توحید کو تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اذ تدعون الی الایمان، اذ تدعون، یہ ظرف ہے اور کوئی نہ کوئی متعلق کو چاہتی ہے، اذ تدعون۔ اب اس کی باقبل دو عبارتیں ہیں، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، لمقت اللہ بھی اس کا متعلق ہو سکتا ہے اور من مقتکم بھی ہو سکتا ہے، مقتکم اور لمقت اللہ دونوں ہو سکتے ہیں۔
اگر لمقت اللہ اکبر من مقتکم بنائے، لمقت اللہ کو اس کا متعلق بنائے، تو یہ لمقت اللہ یہ مضاف مضاف الیہ کے مبتدا بن رہی ہے، اکبر من مقتکم انفسکم یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی کیا ہے خبر ہے۔ تو اذ تدعون اگر لمقت اللہ کے متعلق ہو تو پھر وہی سوال ہوگا کہ یہ جو مصدر ہے نا اس کا متعلق اس کی خبر سے مؤخر نہیں ہوتا، اور یہ متعلق ہے یہ اکبر اس کی خبر سے مؤخر کھڑا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی بات کا مطلب یہ رائے ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات جب وقت اللہ اس کے متعلق اس کو اس کا متعلق نہیں کر سکتا، کیوں؟ وقت اللہ اور اس متعلق اور ظرف کے درمیان اکبر واقع ہے، یہ اس کی خبر سے اس کا معمول مؤخر نہیں ہو سکتا، اس کو مقدم کرنا لازمی، یہ خرابی ہے۔ دوسری بات یہ کہ من مقتکم انفسکم، مقتکم کو متعلق بنایا تو یہ مانوی خرابی آئے گی۔ میں نے یہ کہ ینادون لمقت اللہ ان کو ندایت دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت بڑی ہوتی تھی تمہاری ناراضگی سے جو اس وقت تمہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ کافروں کو یہ ناراضگی اپنے آپ پہ غصہ آئے گا قیامت والے دن۔ کب آئے گا؟ قیامت والے دن۔ اور اذ تدعون یہ دنیا میں تو ظرف اور متعلق کا زمانہ ایک نہیں ہے، یہ بھی ایک خرابی ہے، یہ خرابی آئے گی۔ تو ایک تو وہ پہلے جواب دیا نا کہ یہی لمقت اللہ اکبر میں مقتکم، یہ لمقت اللہ کے متعلق ہے لیکن ظرفوں کے اندر یہ وسعت ہوتی ہے، ظرفوں کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ نہیں، جہاں پر اس کا متعلق محذوف ہے جب کو تو متعلق کیا ہے جب کو تو یہ اس کے متعلق ہے، تو پھر یہ اعتراض ہی نہیں رہتا ہے۔ یم کو تو یہ معذوف یہاں بنے گا، ان الذين كفروا ان الذين كفروا ينادون، کافروں کو ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت بڑی تھی تمہاری ناراضگی سے جو تم کو اپنے اوپر ہوتی تھی۔ یم کو تو استدعون الی الایمان، وہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا تھا جب تم کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف اور تم تسلیم کرنے کی بجائے کفر کرتے تھے۔ اب مطالبہ کریں گے تمہید قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، فهل الى خروج من سبيل، کہیں گے اے ہمارے رب امتنا تو نے ہم کو موت دی 2 مرتبہ اور زندگی دی 2 مرتبہ، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، جیسے کنتم امواتا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ موت سے یہاں پر مطلب کہ اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق یہ حیات ہے، جب جسم روح سے علیحدہ ہوتا ہے تو یہ موت ہے۔ ارواح تو پیدا ہو چکے ہیں، جب ان سے وعدہ بھی کیا تھا الستو بربکم، لیکن ارواح ان کا ابدان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ جسموں کو نہیں ملی تھی۔ اس جو پہلا عدم تعلق ہے اس کو کہہ دیا موت، اس کو کیا کہہ دیا؟ کنتم امواتا، ان روحوں کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں تھا، روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ فاحیاکم، انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے حیات، جب اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہو گیا تو پھر وہاں سے حیات شروع ہوئی۔ پھر ثم، یہ ایک لمبا عرصہ اتنا بھی تھا، یہ پھر زندگی گزارنے کے بعد
ثم یمیتکم، پھر اس روح کا تعلق اس جسم سے ختم ہو گیا، روح کا تعلق اس جسم سے ختم ہو گیا، تو یہ پھر موت آ گئی۔ ویسے وہ حیات تو ہے نا، اس کے قائل ہے جنت میں، انبیاء کی بھی شہداء کی بھی حیات ہے، لیکن وہ اور انداز ہے اس بدن کے ساتھ، پھر موت آ گئی۔ پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن پھر یہی روح اور اس جسم کی ملاقات ہوگی۔ تو یہ بنتی ہے دو موتیں اور دو حیاتیں، اس کے اندر کوئی پھر اس تاریخ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ موت سے مراد اس جسم سے روح کا انقطاع، حیات اس جسم کے ساتھ روح کا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے بے شک مرنے کے بعد یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، جہاں کہیں جائے چلا جائے، پھر اس کو کٹا کرے گا۔ تو فرمایا ربنا امتنا سنتین، تو نے ہم کو موتیں دی دو، وَأَحْيَيْتَنَا، اور ہم کو پھر زندہ کیا، حیاتیہ دی، دو مرتبہ زندہ کیا۔ اب ہم فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اب ہم قائل ہوئے، اعتراف کریں۔ اعتراف کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ کافر منکر ہوتے ہیں کہ عذاب ہوا ہے، ہم سے گناہ ہوئے یا نہیں ہوئے، عذاب جو ہوگا۔ تو بھائی گناہ دو قسم ہوتے ہیں، ایک گناہ ہوتا ہے جس میں بندہ گناہ سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، زنا، چوری، قتل، یہ جو تمام ادیان کے اندر یہ چیزیں گناہ بری سمجھی جاتی تھی، تو یہ جو گناہ ہے اعتقاد ہے، لیکن ایک گناہ ہوتا ہے بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، شرک کیا لیکن بندہ اس کو تقرب سمجھتا ہے، یہ تقرب کا ذریعہ ہے، ما نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ شرک ہو رہا ہے لیکن صرف یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ شمار ہو رہا ہے۔ ظل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ غیر مشروع بدعات کا ارتکاب کرتے تھے لیکن وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان یہ ہوتا تھا ہم نیکی کر رہے ہیں، نیکی ہو رہی ہے، ہم وہ گناہ تو نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدعتی بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اگر گناہ کرتا تب توبہ کرتا۔ تو یہ ایسے گناہ جن کو گناہ نہیں سمجھتے تھے نیکیاں سمجھ کے کرتے رہے، فاعترفنا، کل اس دن پتہ چلے گا یہ تو نیکیاں نہیں تھی، یہ گناہ تھے، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پہلے فہل الی خروج من سبیل فرجعنا نعمل صالحا لو ان لنا کرۃ، ایک مرتبہ اب ہم کو واپس دنیا میں جانے دیا جائے، اب ہم جب واپس آئیں گے تو کوئی نافرمانی ہمارے اندر نہیں ہوگی، فرجعنا نعمل صالحا، بڑے اچھے کام کریں گے، ایک موقع دیں، فرمایا نہیں آپ ذالکم بأنه اذا دعی اللہ، یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے، ظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ اللہ نے جواب دیا، جواب نہیں ہے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب نکلنے کا دنیا میں دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ ذالکم بأنہ، یہ اس کی علت ہے کہ مقام جواب، کیوں کہ یہ نوافی کے اندر تم سے نہیں ہوا ہے، تم نے ہوش و حواس میں کیا ہے۔ ذالکم بأنہ، یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے، اذا دعی اللہ، جب اللہ رب العزت کو پکارا جاتا، وحدہ، اکیلا کر، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، وحدہ،
توحید جب اس کی خالصتاً پکار کی جاتی کفرتم بھی، تم اسی وقت اس کا انکار کرتے، تم ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے. تصدقوا بالاشراک، تم تصدیق شرک کی کرتے ہیں، اس کے لیے شریک ثابت کرتے. وَإِنْ أَشْرَكَ بِهِ مُشْرِكٌ صَدَّقْتُمُوهُ وَآمَنْتُمْ، اگر کوئی تمہارے سامنے شرک کر، اگرچہ تم نے خود تو نہیں کیا ہے، تم اس کے قائل نہیں ہو، بعض دفعہ خود کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں. وَإِنْ أَشْرَكَ بِهِ مُشْرِكٌ، کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا شریک کر رہا تھا، تم نے وہ کام تو نہیں کیا، لیکن صدقتموہ، اس کی تصدیق تو کر دی نا، اس کو تسلیم تو کر دیا نا. قرطبی نے یہ حوالہ قرطبی کا ہے کہ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، پہلے بھی گزر چکی ہے زمر کے اندر. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کی توحید بیان کی جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، متنفر ہو جاتے ہیں ان کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں. لیکن وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ، ذکر الذین من دونہ، یا اشتراکاً یا انفراداً، جب اس کے ساتھ غیروں کو اشتراکاً انفراداً، ساتھ ان کو بھی ذکر کیا جائے، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی نفع نقصان ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یستبشرون، اذا ہم یستبشرون، اذا مفاجاتیہ، اسی وقت ان کے چہرے بڑے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. اسی چیز کا تذکرہ قیامت کو بھی ہوگا. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ، وجہ یہ ہے آپ تمہیں یہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ جب تم کو بلایا جاتا تھا اللہ رب العزت کی طرف وحدہ، صرف اسی کی طرف، کفرتم، تم انکار کر دیتے، جھٹلا دیتے. اس سے سوال یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ شرک کا ارتکاب یا مشرکین کا اللہ رب العزت کی ذات سے انکار نہیں تھا، وہ اللہ کی توحید کے منکر تھے، اللہ رب العزت کو مانتے تھے نا. خود قرآن پاک کے اندر جا بجا ہے، من خلق السماوات والارض والانسان من خلق السماوات والارض قل من يرزقكم، یہ سارے لا یقولون اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، ان کا ایک اعتقاد تھا. تو فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، لیکن جب توحید کا تذکرہ کیا جاتا تو کفرتم بتوحیدہ، اس کی توحید کے منکر ہو جاتے. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، وَإِن یشرک بہ، اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا پھر ہر بات کو تسلیم کر دیتا، کوئی بھی کرتا. تصدقوا بالاشراک بین اشرک بمشرک صدقتم وآمنتم فالحکم للہ العلی الکبیر، فالحکم للہ العلی الکبیر. سوال یہ ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے تو ہم مستحق جہنم ٹھہرے، کوئی ہمیں نکال لے یہاں سے. لاجوالوں کے لاڑ جو لا چکے ہیں، شاید ہمیں بچا لے، شاید ان کا اختیار چل جائے. اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں فالحکم للہ لا لغیرہ لا للاصنام، صرف حکم ہے تو صرف اللہ رب العزت کا جو العلی سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، اور الکبیر سب سے بڑا ہے، نہ کوئی سے زوری زور چھڑوا سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے جہنم سے نکل سکتا ہے. نہیں، فالحکم للہ العلی الکبیر، صرف حکم اس کا اکیلی ذات کا چلے گا جو سب سے بلند بھی ہے، سب سے اوپر بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے.
اس کے بعد ہے والذی یریکم آیاتہ ترغیب الی الدعوہ. یہ تمہید یہاں پر پوری ہو گئی. تمہید کے چاروں عنوان بھی پورے ہو گئے. چلو